پڑھی ہو قرآن کریم کی آیت خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، باقلیت دی ہے، بڑا مقام بڑا رتبہ عطا فرمایا القاعدین بیٹھنے والوں اور بہترین بے مثال اجر ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ مومنین بیٹھا رہنا اور چین سے اور سکون سے زندگی گزارنا یہ آسان تھا۔ ہمارا رمضان سکون سے گزرا، میری بات شاید تھوڑی سی زیادہ ہو مگر آج بولوں میں آپ سے کیونکہ مجھے ماں باپ اور ماں باپ کی بات کرنی ہے۔ ہمارا وقت بڑا چین سے گزرا، جب شہری گھر میں کھانا کھایا تو یہ خیال آیا کہ سید علی تم چین سے کھانے ہو سہری کھائی، لیکن وہاں ایران میں دیکھو ہم کون سے کیا کریں گے، بڑی دلیری کا کام، بڑی جوابداری کا کام، ماں باپ کے واقعات کھانا بہت بڑی بات۔ حضرت ایت اللہ بن خمینی رضوان اللہ علیہ بڑا وقت سے آئیے، تقریریں چاہیے اور ایران پر پڑھنا ہی اہل بیت کو پڑھنا، اور یہ ہمیشہ سے کہا خدا روا ہے آل خدا سامنے ہے، جو حکومت ایران کا دشمن ہے وہ دشمن اہل بیت ہے۔ جو حکومت اسلامی اہل جمہوریہ اسلامی ایران کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان یا ضد اسلام ہے، وہ دشمن آل محمد ہے۔ اگر کوئی شکوہ ہے کسی کو تو وہ آ کر کے آقا سے بات کرے، کیا بات ہے؟ مگر اب یہ حکومت اہل بیت ہے، یہ حکومت بالا امام علیہ السلام کی خمینی اللہ کو قائم کر کے گئے۔ وہ دور جہاں جنگ ہو رہی تھی، 10 سال شمس کرا رہے اور مولا کرا رہے، بڑے بڑے بدماش ڈاکو چلا رہے، لیڈر بھوک لڑے، بے مثال لڑے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر ان جنگ کی 20 سال ہم خون میں کشت ماں بتامی تمام یہ قدرت اس طرح رہیں، اگر یہ جنگ 20 سال تک ہوتی رہے تو ہم تمام قدرت کے ساتھ بیٹھے رہے گے تاکہ یہاں تک ہمیں بھی رضوان اللہ علیہ معمولی بات نہیں تھی۔ وہ تو بات کہیں کچھ اور ہو گئی زندہ اطلاع پوری تفصیل بنے گی، گھنٹوں چاہیے پھر کبھی پڑھوں گا۔ زندہ اس دور کو سنبھالا ہے ایت اللہ خمینی نے اللہ ملت ایران نے اس وقت اس دور کو سنبھالا ہے کہ جب خرم شہر جو آج ہند شہر کہا جا رہا ہے، یعنی 600 لاتے ہیں اصفہان اور آپ آج میں آیت اللہ علیہ مقام ہے، بیچ میں کہتا ہے کہ آیت اللہ علیہ مقام ہے کہ 72 شہید ہوئے، رجائی باقوت بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، ان کا حال زخمی ہو گیا، 72 مر گئے، معجزہ یہ تھا کہ بچ گئے، ان 72 میں ہی مر گئے، جس کے لیے آپ نے کہا کہ صاحب کیا ہوا ہے کہ لوگ مار دیے، یہ کم وقت ذلیلہ کرنے کا ہے، یہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے بڑوں کو مار دیں گے تو ان کی حکومت بیٹھ جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ مر جائیں گے۔ مولانا قادر صاحب بولا اللہ کو کہوں چہرے کا رنگ بدلا، اسے کہنے مجھے دیکھنا مجھ سے 10 گنے دانش کو 10 گنے 20 گنے ایران کی گلیوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، میں نے کہا سرکار ایسے ہی ایران کو مرامہ دانش کو جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں خود ہو گئے، تم ایک کو مارتے ہو، علی اللہ جانی کو مار دیا، تم سب یہ ہو گیا کام، یہ مرمان کی سمجھ رہا سب کو مار دیا، ہم نے کہا ہو گیا۔
अरे तू मारता जा, एक मारता है 20 साहिब कमाल में लगाते हैं। अब तू मक्का ये सोच रहा है कि नहीं अब हमने तेरे मार दिया, हमने नहीं मार दिया। मौलाना शराफत साहब किला जो मौलाना शहनशाह साहब के भाई हैं, उनकी बेटी यहाँ पढ़ती थी अलीगढ़ में, और बेटी मेरे पास 2 बार आई और मुझसे अर्ज करने लगे थे सैयद अली साहब आप ये समझे कि जब आप ईरान में थे और शिमला से जंग हो रही थी और रमला से जंग हो रही थी, ईरान हुआ है, साथ में आसमान को क्रॉस कर गया, ये देखिए ईरान क्या है। ईरान अब वो नहीं है जो मूशकें देती थी, मूश कहते हैं इसमें वो ऐसी होती है जैसे आपने कहा बच्चे में क्या है वो जहाज चलाते हो जहाँ पड़ती मौलाना कलबे जवाद साहब जब गिरी है कसर रह गई, मौलाना कलबे जवाद साहब को हम देखने गए, मैंने कहा वो ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तानी तालिबान यहाँ पढ़ रहे हैं तो इनको मार दो। बीवी का सदका था, कोई एक तालिबान नहीं मरा और सब लोग कहने लगे कि हम मर जाते, हमारे माँ बाप रोते रहते, रोया करते, हमें इससे क्या होता। मगर इसके बाद भी आयतुल्लाह सैयद शहाबुद्दीन मलकी ने फरमाया और आयतुल्लाह गुलबाई ने कि ये बाहर के तुल्लाब हैं, अगर ये ज़्यादा मर जाएंगे तो ज़्यादा हंगामा होगा और हम अपने मुल्क के हैं, हमारी बात अलग है, लिहाजा इनको मरना नहीं चाहिए, लिहाजा हमको 2 महीने के लिए मशहर भेज दिया गया है। यानी ये हालत हो रही थी कि बम गिर रहे थे और कितने लोग शहीद हुए पूरी ईरान की सरजमीं